الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے 17 پارے کا دوسرا رکوع اور سورۃ انبیاء کا بھی دوسرا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سرکش لوگوں کی مذمت کی ہے، نافرمان لوگوں کے عذاب کا ذکر کیا ہے اور فرشتوں کی تعریف کی ہے، اور اسی طریقہ سے فرمایا کہ جو سابقہ امتیں گزری ہیں نا، ان سے سبق حاصل کرو۔ وہ بڑے سرکش تھے، بڑے طاقتور تھے، ہر لحاظ سے جو ہے نا تم سے بڑے تھے، حتیٰ کہ تم ان کی طاقت اور قوت کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی عمریں بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، اور مال دولت بھی زیادہ، کھیتی باڑی کے معاملات بھی، مکانات بھی، محلات بھی، یعنی ہر لحاظ سے وہ ہم سے آگے تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ جب نافرمانی کی وجہ سے نہیں بچ سکے، تو اگر تم نے نافرمانی کی تو تم بھی میرے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ تو یہاں دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ فرمایا بہت سے، یہ کم کا معنی ہوتا ہے بہت، کم کا لفظ جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے بہت سے، ہاں ایسے جو ہے نا شہر تھے، دیہات تھے، گاؤں تھے، جو بھی کہہ دیں، ہم نے جو ہے نا ان کو نیست و نابود کر دیا۔ کیوں؟ وَكَانَ ظَالِمَةً، وہ ظالم تھے۔ ظالم سے یہاں معنی ہے مشرک تھے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان ظالموں کو مٹا کر، نیست و نابود کر کے ان کی جگہ ہم نیک آدمیوں کو لے آئے، جو کیا کرتے ہیں؟ میری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر کم قسمنا، قسمنا کا معنی ہوتا ہے چکی کے اندر دانے ڈال کر پیس دینا۔ اگر چکی جو ہے نا پیسی جا رہی ہو، چلی گئی ہو، اس کے اندر دانے ڈال جائیں تو اس کا وجود رہتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا نافرمان لوگ ایسے ختم ہو گئے، ہم نے پس دیا ہے، نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور کیونکہ وہ مشرک تھے، اللہ کو سب کچھ برداشت ہے لیکن شرک پسند نہیں ہے۔ شرک سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ 103 غالباً گناہ میں نے ذکر کروائے تھے، ان میں سب سے بڑا جو گناہ ہے نا وہ شرک ہے۔ اور اللہ نے اعلان کر دے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے شرک کیا جنت حرام ہو گئی، جہنم اس کا جو ہے نا ٹھکانہ بن گیا۔ اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور سورۃ اعراف کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ مشرک اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جائے گا جب تک اونٹ سوئی کے سراغ سے نہ گزر جائے۔ اب اونٹ گزر سکتا ہے سوئی کے سراغ سے؟ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا۔ فلہذا
اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کرتے ہیں نا میں نے ان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے بیٹھے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملاؤ ورنہ تمہاری کامیابی نہیں ہوگی، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملاؤ۔ صحابہ گھبرا گئے، عرض کہ رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی ظلم کے اندر مبتلا نہ ہو، تو ہم میں سے کون ہے جو ظلم کو ایمان کے ساتھ نہیں ملائے گا؟ ہم نے تو ملایا ہوا ہے، اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، گھر والی پر، بچوں پر، دوست و احباب پر، جانوروں پر، کوئی نہ کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا ہمارا ایمان تو ظلم سے خالی نہیں ہوگا، پھر کون ہے جو بچ سکے اس سے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نہیں سمجھے، فرمایا ظلم سے مراد ہے شرک کرنا، شرک کو ایمان سے بچاؤ، شرک سے ایمان کو بچاؤ، شرک کو ایمان کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ مقصد ہے۔ وہ تو ہوتا رہتا ہے، انسانی فطرت ہے، کبھی کوئی چھوٹا بڑا ظلم کسی نہ کسی پر ہو جاتا ہے، تو فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے، شرک کو ایمان کے ساتھ نہ ملاؤ۔ پھر حضور نے ان کی تسلی کی دی، فرمایا کہ تم نے حضرت لقمان کے متعلق نہیں سنا جب اس نے کہا قال یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک سے بچو، یہ ظلم عظیم ہے۔ تو جو میں ظلم حضور نے فرمایا بیان کر رہا ہوں اس سے مراد شرک ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا جن نے شرک کیا تو ہم نے ان کو جو نا پیس دیا، ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، اور اس کی جگہ جو ہے نا دوسرے پیدا کر دیے، نیک لوگ پیدا کر دیے۔ فلہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے بچیں، اس کے اندر ہماری زندگی ورنہ پس جائیں گے، ورنہ مٹ جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے نا گھبرا جاتے، کبھی حجرے کے اندر داخل ہوتے، کبھی باہر نکل جاتے، کبھی گھر سے باہر نکل جاتے، کبھی اندر آ جاتے، چہرہ مبارک زرد ہو جاتا۔ ازواج مطہرہ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے حضرت ام سلمہ نے، یا رسول اللہ آپ کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں عذاب بادلوں کی صورت میں آیا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس لیے جب بارش شروع ہو جاتی حضور خوشحال ہو جاتے، حضور خوش ہو جاتے۔ تو فرمایا پہلی امتوں میں جو عذاب آیا کس صورت میں آیا؟ بادلوں کی صورت میں، خاص کر قوم شعیب، اس کے اندر جو بڑے گناہ تھے نا وہ دو تھے۔ پہلا یہ تھا کہ وہ مشرک تھے، دوسرا یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، کمی پیشی کرتے تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور یہ ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرنا اتنا جرم ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر پوری سورت نازل کیا ہے اس گناہ کے بارے میں، اور کسی گناہ کے بارے میں پوری سورت نہیں۔ ویل للمطففین، پوری سورت، کہ ہلاکت ہو گئے وہ ان لوگوں کے لیے، ہلاک ہو گئے وہ جو دوسرے مسلمان کو نقصان دیتے ہیں۔ فلہذا کسی مسلمان کو نقصان، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم منڈی پہ گئے، وہاں گندم کا ڈھیر تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے تر تھی اوپر خشک۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی، میری گندم تر ہوئی تو تر میں نے نیچے کر دی اور خشک اوپر کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا من غش فلیس منا، جو مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے میری امت سے بھی خارج ہے، لہذا کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کتنے دھوکے کرتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کتنے جو ہے نا فراڈ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قوم شعیب پر بادلوں کی صورت میں کہ ان پر جو ہے نا گرمی اور تپش جو ہے نا نازل کی اللہ نے، اتنی گرمی اور تپش تھی کہ انہوں نے تہ خانے کھود لیے تھے، تہ خانہ کہتے سرنگیں کھود لی تھی، سمجھ آ گئی ہے نا، ان میں چلے گئے تھے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے۔ اور ایک بادل چلا، بڑے خوش ہو گئے، آج بارش ہوگی، گرمی چلی جائے گی، اور وہ سیاہ بادل چلا، ساری سرنگوں سے، تہ خانوں سے، غاروں سے نکل آئے۔ جب وہ باہر نکل آئے تو اس بادل سے اللہ نے ان پر آگ برسا دی، اور اسی عذاب میں وہ ہلاک ہو گئے۔
کیا جرم تھا ان کا؟ شرک کرنا اور ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرنا. سمجھ آ گئی نہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں جو ہے نا آتے تھے. تو پھر صحابہ نے، ازواج مطہرہ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے غالباً، حضرت ام سلمہ بھی تھی، پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر تو کافی نیک لوگ ہیں، اللہ کا عذاب آئے گا؟ ان نیکوں کی وجہ سے جو ہے نا رکے گا نہیں؟ حضور نے فرمایا جب نافرمانوں کی اکثریت ہو جائے گی تو پھر عذاب آ جائے گا، نیک بھی اس میں مارے جائیں گے. پھر قیامت کے دن جو ہے نا نیک بچ جائیں گے اور مجرم جہنم میں جائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو خود بھی بچے اور دوسرے کو بھی بچائے، روکے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، ہمیں مٹا کر اللہ تعالیٰ کوئی نیک و کار مخلوق پیدا کر دے، وہ قادر ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا بہت سی قومیں تھی، میں نے ان کو پیس دیا، میں نے ہلاک کر دیا. اور آگے فرمایا کہ وانشانا بعد قوم آخری، دوسری قوم کو میں نے پیدا کر دیا. فلہذا انسان کو چاہیے کہ انسان کیا کرے؟ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طریقہ سے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بھی ہمارا ایک فریضہ ہے. بڑی علمی باتیں آ جاتے ہیں، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے فرمایا تم بہترین، افضل، اعلیٰ، کامیاب، بہترین امت ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو. یہ تین ہے نا. اب قرآن کے اندر یہ چاہیے تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تؤمنون باللہ وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پہلے ایمان ہونا چاہیے تھا، پھر نیکی کے حکم، پھر برائی سے. ایمان کو اللہ نے قرآن کے اندر بات کے اندر ذکر کیا، پہلے ذکر، کیونکہ ایمان تو افضل ہے نا. اب ایمان کو پہلا چاہیے تھا اور نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا بعد میں ہونا چاہیے تھا نا. لیکن اللہ نے نیکی کا حکم کرنے کو اور برائی سے روکنے کو ایمان سے پہلے ذکر کیا. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ اگر نیکی کا حکم نہیں ہوگا، برائی سے روکو گی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب اس پر عمل کرو گے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے. فلہذا جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر عمل کرنا ضروری ہے، نیکی کا حکم کرنا بھی ضروری ہے، برائی سے روکنا بھی ضروری ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، ہم مٹ جائیں گے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ اللہ نے ذکر کیا یہاں پر کہ ہم نے جو ہے نا بہت سے لوگوں کو جو ہے نا ہلاک کر دیا، بہت سے اس کو گاؤں کو، کیونکہ برائی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. نام پارے کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ اور متقی پرہیزگار بن جاؤ تو اللہ نے فرمایا یہ دو کام کرنے کی وجہ سے میں تمہارے لیے زمین و آسمان کی رحمت، برکت کے دروازے کھول دوں گا، زمین و آسمان کے خزانے کھول دوں گا. سمجھ آ گئی نا؟ اور دوسری جگہ فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ تو مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں رکھوں. نعوذ باللہ، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ ظالم، ہاں، جہاں بھی قرآن کے اندر آتا ہے فرمایا میں ظلم نہیں کرتا مگر تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری آپ نے گناہوں کی سزا ہے. جہاں بھی ہے یہی ہے. اور جب تک کوئی نبی یا کوئی مبلغ اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا. جب نبی آ جاتا ہے وہ نہیں مانتے، پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے نا بہت سی دیہاتوں کو، شہروں کو ہلاک کر دیا. وانشانا بعد قوم آخرین. اور پھر فرمایا کہ جو نافرمان تھے، سرکش تھے، عیاشی بدماشی کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے فرمایا فلما حسو، جب جو ہے نا ان کے پاس میرا عذاب آیا. فلما حسو، جب عذاب کے اثرات آئے.
انہوں نے سمجھا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو اذا ہم یرکضون، دوڑنے لگے کہ ہم بچ جائیں گے۔ یرکضون رکضا، گھوڑے کو ایڑی لگا کر بھگانا۔ پہلے تو یہ گاڑی وغیرہ جہاز وغیرہ نہیں تھے نا، تیز ترین سواری کیا تھا؟ گھوڑا تھا، اور اب بھی اس کو اللہ نے بڑی طاقت اور قوت دی ہے، صفات دی ہیں۔ تو فرمایا جیسے گھوڑا تیز بھاگتا ہے، تم اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اس طرح بھاگنے لگے تاکہ بچ جائیں، لیکن بچ نہیں سکو گے۔ فرمایا پھر اب تم بچ، فلما حسو، جب انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، باسنا، ہمارا عذاب، ہماری گرفت، ہاں اذ منا یرکضون، تو پھر وہ بھاگنے لگے، اپنے گھروں سے، بڑے محلات، بڑی کوٹھیں، بڑی عیاشی، بڑی جو ہے نا نوکر، ہاں عیاشی بدماشی، لیکن جب اللہ کے عذاب کو دیکھا تو سب کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جیسے خدا نہ کرے ہمارے یہاں زلزلہ آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بیر بھاگ جاتے ہیں یا نہیں؟ کہ کہیں کمرہ نہ گر جائے، کہیں دیوار نہ گر جائے، بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے ہیں؟ تو یہ مشرک لوگ، اللہ کے نافرمان، ظالم، ہاں، اور یہ جو ہے نا شرک کرنے والے، یہ بھاگے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا اب نہیں بھاگ سکتے۔ لا ترکضوا، فرمایا نہ بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم، اسی مکان میں، اسی جگہ میں آؤ جہاں پر تم عیاشی بدماشی کی زندگی گزار رہے تھے، اب اس میں رہو، ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں رہو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے آج حساب و کتاب لیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا ہاں جب وہ دیکھیں گے تو قالو، سارے کہیں گے، شرک کرنے والے، نافرمان، ظالم، سب کہیں گے ہاں یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہے ہلاکت ہمارے لیے، ہم نے واقعی ظلم کیا تھا، ہم نے شرک کیا تھا، ہم نے پیغمبروں کی نافرمانی کی تھی، ہم نے معجزات کا انکار کیا تھا، ہم نے کتاب اللہ کا انکار کیا تھا۔ مان جائیں گے، فما زالت دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہی وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کر دے گا جیسے کٹی ہوئی جو ہے نا فصل ہوتی ہے، گندم کٹ جائے اور خشک ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ ایک ڈھیر پڑا ہوتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ہوا ہے تو اڑا کر لے جاتی ہے۔ پہلے بڑی ہری بڑی جو ہے نا خوبصورت لگتی ہے، بڑا فضا میں لہراتی ہے، لیکن جب کٹ جائیں اور خشک ہو جائے تو پھر ہاں اس کی کوئی حیثیت۔ تو اللہ کے ہاں جب عذاب آتا ہے تو وہ فرمایا یہ اس طرح ہو گئے جیسے کٹی ہوئی فصل تھی، کھیتی کٹی ہوئی تھی۔ اور آگے فرمایا خامدین، اس کے 2-3 معنی کیا ہے۔ خامدین کا معنی یہ ہے کہ وہ مردوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ ہو گیا مردوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا۔ دوسرا معنی خامدین کا کیا ہے؟ وہ ایسے بن گئے جیسے آگ جلانے کے بعد راکھ، لکڑیاں جل جائیں، آگ بجھ جائے تو جو خاک ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا دنیا کے اندر عیاشی کرنے والے، ہاں شرک کرنے والے، بڑے دبدبہ والے، غرور اور تکبر کرنے والے، وہ کھیتی کی طرح کٹ کر رہ جائیں گے، ہو جائیں گے، اور آگ جلانے کے بعد جیسے خاک ہوتی ہے اس طرح ان کی حیثیت ہو جائے گی۔ جب اللہ پکڑنے کو آئے نا پھر جو ہے نا ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ہاں ابرا جو ہے نا کیا آیا تھا؟ خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ بڑے ہاتھی، بڑا لشکر، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کعصف مأکول، ایسے تھے جیسے کھایا ہوا بھوسا پہلے بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں، اور جب جو ہے نا وہ جانور کھا کر جو ہے نا پھر اگل دے تو پھر تو چھوٹے چھوٹے ذرات ہو جاتے ہیں نا، ان کی حیثیت اور بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ جو ہے نا لاہ لشکر لانے والے ایسے ہوتے ہیں جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اپنی جگہوں میں اترانے والے، اور کیا فرمائے؟ اِلیٰ مَا اُتْرِفْتُمْ، بڑے شوق اور ذوق اور عیاشی بدماشی کے ساتھ اپنے گھروں، محلات، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں رہنے والے،
کیا فرمایا؟ ایسے ہو جائیں گے جیسے کٹا ہوا جو ہے نا گندم کھیتی، اور ایسے جیسے مردے پڑے ہوئے تھے یا آگ جلنے کے بعد جیسے خاک تھی۔ آگے فرمایا فما تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین وما خلقنا السماء والارض وبینہما لاعبین۔ فرمایا زمین و آسمان کو اور اس کے درمیان جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے، فرمایا یہ کھیل تماشا نہیں ہے، ان کا ایک مقصد ہے کہ انسان ان کو دیکھے، ان کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ہر ایک جوڑا جوڑا پیدا کیا، دن رات، اور اسی طریقے سے آسمان و زمین، اور اسی طریقے سے نر مادہ انسان، ہر ایک چیز کو جفت پیدا کیا، لیکن اللہ نے فرمایا میں طاق ہوں، میں ایک ہوں۔ اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین و آسمان میں نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ دارالامتحان ہے، تاکہ تم اس مخلوق کو دیکھو، عبرت حاصل کرو، اور میری جو ہے نا توحید کو اپناؤ، اور شرک بدعات ظلم و زیادتی سے بچو۔ لاہ و لاب نہیں ہے، اور دنیا کے لیے اندر لاہ و لاب کے لیے نہیں ہے، ایک مقصد کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک مرتبہ ایک ہرن کے پیچھے بھاگ رہے تھے، گھوڑا دوڑا رہے تھے، تو ہرن نے مڑ کر کہا کہ اس نے کہا او ابراہیم تو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، وہ بادشاہی چھوڑ دی، شکار چھوڑ دیا، کہ تو جو ہے نا یہ گھوڑے بھگانے اور شکار کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کا لاہ و لاب، اگرچہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے خوشی اور لاہ و لاب کی گنجائش اجازت ہے، مثلا تیر اندازی کرنا، نشانہ بازی کرنا شریعت کے اندر جائز ہے تو لاہ و لاب نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کے درمیان جو ہے نا گزرے، اور وہ تیر اندازی کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تم اولاد اسماعیل ہو، فرمایا اس کو جاری رکھو، اور حضور نے فرمایا قبیلے کے متعلق میں بھی ان کے طرف ہو کر تمہارے سے مقابلہ کرتا ہوں۔ دوسرا قبیلہ خاموش، حضور نے فرمایا تیر اندازی کرو، نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے جو ہے نا مد مقابل آ گئے، ہم کیسے جو ہے نا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں، ایک گروہ کے ساتھ نہیں ہوں، ایک طرف نہیں ہوں، میں سب کے ساتھ ہوں۔ تو تیر اندازی کرنا، دریا کے اندر تیراکی سیکھنا، نہانا جائز ہے، لیکن فرض چھپے ہوں، فرض چھپے ہوں، یہ لاہ و لاب بھی جائز ہے۔ اسی طریقہ سے جو ہے نا کشتی کرنا، جبکہ یہ اعضاء و اندام ننگے نہ ہوں، ورزش ہے، یہ جائز ہے، لیکن فضول جس کا دنیا آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو یہ جائز نہیں۔ آج جو ہے نا کشتی ہیں یہ فرض ننگے ہوتے ہیں، ہینڈے ہیں یہ جائز نہیں ہے، مرغے لڑانے کی مجلسیں ہیں، حرام ہے شرعی طور پر، دیکھنا بھی حرام ہے، لڑانا بھی حرام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، فرمایا جانوروں کو جو ہے نا برنگیختہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مت لڑاؤ۔ آج ہم مسلمان کتے لڑاتے ہیں، ریچھ کتے لڑاتے ہیں، مرغے لڑاتے ہیں، جھوٹے لڑاتے ہیں، گٹے لڑاتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز اور حرام، یہ لاہ و لاب جائز۔ بلکہ ایک آدمی کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا، پکڑ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ کبوتر بازی قوم لوط کا طریقہ تھا۔ آج کل جو ہے نا کبوتر بازی کرنا، لڑانا، جس کے آ جائیں پکڑ لینا سراسر حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے کبوتر میرے ہاتھ میں آ گئے، میرے آپ کے یہاں چلے گئے، یہ غصب ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جانور پالنا جائز ہے، لڑانا جائز نہیں۔ جانور رکھنا، پالنا، طوطا ہے، مینو ہے، ہاں مرغا ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کے دانے پانی کا خیال رکھیں۔ اس کے دانے پانی کا، ایک نیک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی تو اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، حدیث کے اندر آتا ہے، نہ خود اسے کھلایا نہ بلی کو چھوڑا کہ وہ خود جو ہے نا کوئی چیز
کھانے کی تلاش کر لیتی، وہ مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ جانور رکھنا جائز ہے لیکن ان کے خورد و نوش کا خیال کیا جائے، لڑانا جائز نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا، رچ کتے دی لڑائی ہوتی تھی، کتوں دی لڑائی ہوتی تھی، ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ انسان ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج اگر کوئی جو ہے نا وہ لاٹھی کو لاٹھی کی طرح ٹکرانے سے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جی ہندوستان ہر سارا میچ کا مقابلہ ہے، اور کون سا قلعہ فتح کر دیا ہم نے؟ ہاں 14 آدمیوں نے جو نا 14 کروڑ آدمیوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، لکڑے کے ساتھ لکڑے ٹکرائی جا رہی ہے، نہ نماز کا پتہ نہ کاروبار کا پتہ، وہ ٹی وی پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسے لاہ و لعب کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا زمین و آسمان ہم نے لاہ و لعب کے لیے نہیں بنائے، ایک مقصد کے لیے بنائے ہیں، عبرت کے لیے بنائے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں نے زمین و آسمان پیدا کیا، وما خلقنا السماء والارض بینہما لاعبین، فرمایا اگر کوئی لاہ و لعب کی چیز میں پیدا کرتا تو تمہارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کھیلنے کے لیے میں خود بنا لیتا۔ ہاں لو اردنا نتخذ لہوا لاتخذنا من لدنا، کوئی لاہ و لعب کی چیزیں ہوتی تو میں خود بنا لیتا، لیکن دنیا کو عبرت کے لیے بنایا ہے، لاہ و لعب کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں بنایا۔ آگے فرمایا بل نقسم الحق علی الباطل، یہ جہان و دنیا میں حق کو غلبہ دینے کے لیے اور باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ فرمایا ہم نے مارا حق کو باطل پر، فَيَدْمَغُهُ، اس کا بھیجا نکال دیا، اس کا دماغ پھاڑ دیا، ہاں اس کو شکست دے دی۔ ہاں اور آگے فرمایا فَوَزَاهِقْ، وہ مٹ گیا۔ ہمیشہ حق غالب رہتا ہے، آزمائشیں آتی ہے لیکن غلبہ کس کو ہوتا ہے؟ حق کو ہوتا ہے، حق کو ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک وہ دور تھا کہ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا قریش مکہ نے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، واپس جائے، لیکن اللہ نے فرمایا فتح تمہاری ہوگی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فتح تمہاری ہوگی، گھبراؤ نہیں۔ اور پھر جو ہے نا 2 سال نہیں گزرے تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان و شوکت کے ساتھ مکے میں فاتح ہو کر آ گئے۔ فتح کو غلبہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں اگرچہ وقتی طور پر باطل ابھرا لیکن فتح کس کی ہوئی؟ اہل حق کی ہوئی۔ غزوہ احد میں شکست کھا گئے صحابہ، دل کے اندر خیال ہے کہ ہم حق پر نہیں تھے، اللہ نے فرمایا تم حق پر ہو۔ ایک تو یہ میں چاہتا ہوں کہ جو تم چاہتے ہو کہ ہر وقت ہمیں فتح ہو، مال غنیمت ملے، فرمایا تمہاری مرضی نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ دوسرا فرمایا تمہیں شکست دے کر یہ جو 70 آدمی شہید ہوئے ہیں میں تمہیں شہادت کا درجہ دینا چاہتا تھا۔ انبیاء کے بعد کس کا درجہ ہوگا؟ شہداء کا ہوگا۔ فرمایا میں تمہیں کیا دینا چاہتا تھا؟ ایک بات اگر توجہ کرے تو ایک اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فضائل اعمال کے اندر آپ نے کیا پڑھا کہ 5-6 صحابہ زخمی تھے، پانی آیا اور ایک نے کہا میں نہیں پیتا اس کو پلاؤ، میں نہیں پیتا اس کو پلاؤ۔ یہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ سنا ہے یا نہیں؟ فضائل اعمال کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ یا اس کو کیا کہتے ہیں کہ انہوں اثار و قربانی کی، خود نہیں پیا دوسرے کو، یہ بھی ٹھیک ہے سر آنکھوں پر، لیکن اس کے اندر راز اور ہے، اس حدیث کے اندر راز اور ہے۔ وہ کیا ہے کہ 69 درجے ہیں شہادت کے، اعلیٰ درجے 3 ہیں، جس پر اخروی درجہ بھی اعلیٰ ہوگا اور دنیا کے احکامات بھی اس پر جاری ہوں گے۔ توجہ کریں، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ 3 جو ہے نا درجے ہیں شہادت کے جن میں دنیا کے احکامات بھی جاری ہوں گے۔ کیا؟ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ 3 قسم کے شہیدوں کو غسل، امام حنیفہ کہتے ہیں جنازہ پڑھو، لیکن 3 ائمہ کہتے ہیں جنازہ بھی نہ پڑھو۔ یہ اعلیٰ درجے کے شہید کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ پہلا میدان جنگ میں دشمن کے سامنے مارا جائے، آپ کے سامنے، یہ اعلیٰ درجے کا ہے، آپ اس کو غسل نہیں دیں گے۔ اور یہاں میدان میں مرا ہوا تھا، آپ کو یقین تھا کہ اسی جہاد میں شہید ہوا ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ بھی اعلیٰ درجے کا شہید ہے۔ کوئی مظلوم مارا گیا، اس کے بدلے میں اس کا قصاص نہیں لیا گیا، بدلہ نہیں لیا گیا، یہ بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ یہ 3 ایسے ہیں کہ جن پر دنیا کے احکامات جاری ہوں گے کہ ان کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا،
اور ان پر نماز جنازہ بھی امام حنیفہ کے بغیر نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کو پہنچ چکا ہے شہادت کو، اب تمہاری نماز جنازہ کا محتاج ہی نہیں ہے، لہذا نماز جنازہ نہ پڑھو۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، شہید پر جنازہ پڑھو، لیکن اس لیے سے کہ یا اللہ یہ شہادت کا مرتبہ پا گیا ہے، ہم اس لیے جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ اب اس کی وجہ سے ہماری بخشش فرما، یہ امام حنیفہ فرماتے ہیں، اس لیے جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو اگر کوئی میدان جنگ کے اندر زخمی ہوا، ابھی شہید نہیں ہوا، اس نے پانی پی لیا، اس نے کھانا کھا لیا، اس کی دوائی کی گئی، یا پورا نماز کا وقت گزر گیا، اب بعد کے اندر وہ فوت ہوا ہے، تو اب دنیاوی احکامات اس پر جاری نہیں ہوں گے۔ بات سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ اب اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا اور جنازہ پڑھا جائے گا۔ کیوں کہ اب یہ اعلیٰ درجہ نہیں رہا، تھوڑا کم ہو گیا ہے یہ درجہ تھوڑا۔ تو وہ جو حدیث فضائل اعمال کے اندر پڑھتے ہیں کہ انہوں نے پانی نہیں پیا ہے، اس نے کہا اس کو دو، اس نے کہا اس کو دو، اس کو دو، ٹھیک ہے اشار و قربانی بھی تھا، لیکن وہ اپنا مرتبہ شہادت کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نہیں سمجھے اس بات کو؟ بڑی نکتے کی بات ہے، وہ اصل میں اپنا درجہ شہادت کام نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ کوئی کھایا، نہ کوئی پیا، نہ کوئی علاج معالجہ ہوا، اس حالت میں چلے گئے تو وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے۔ بات سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے حق کو جو ہے نا ہمیشہ غلبہ عطا کیا ہے۔ تو غزوہ احد میں جو شکست ہوئی تھی نا مسلمانوں کو، یاد رکھو یہ عارضی تھی، یہ کیا تھی؟ مستقل شکست مسلمانوں کو نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ ابو سفیان راستے میں گئے، پھر پچھتائے، ہاں پھر واپس ہونے لگے، پھر صحابہ پیچھے نکلے، پھر بھاگ گئے، لمبی داستان ہے۔ کیونکہ کامل فتح اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی غالب آ جائیں، 3 دن وہاں میدان جنگ میں رہیں اور مخالف کے قیدی بنائیں، ان کے مال کو مال غنیمت بنائیں۔ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی یا نہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن ٹھہرے خوشخبری کے لیے۔ عبداللہ بن رواحہ کو حضرت اسامہ کو بھیج دیا تھا، غالباً حضرت زید تھے، ان کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ خوشخبری سناؤ، مکہ میں اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے۔ قریش شکست کھا گئے، مارے گئے، لیکن وہاں 3 دن حضور رہے اور ان کے قیدی 70 بنا کر لے آئے، مال غنیمت بھی، اس کو کہتے ہیں فتح۔ احد کے اندر کافروں نے شہید کیا 70 مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں کا کوئی قیدی بنا کر نہیں لے گئے۔ احد کے میدان میں 3 دن نہیں رہے، مال غنیمت بھی لے کر نہیں گئے۔ تو غزوہ احد میں کیا کہیں گے؟ شکست عارضی ہوئی تھی، مستقل نہیں ہوئی، لیکن وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میں حق کو غالب کر کے رہوں گا، ہمیشہ حق غالب رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک جہاد بھی جاری رہے گا۔ جتنی مخالفت کرنے والے انشاءاللہ غزہ کے مجاہدین کو ختم نہیں کر سکتے، انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جہاد جاری رہے گا۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جن کا اس کے اندر حصہ مل جائے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ حق کو غلبہ دے اور باطل کو مٹائیں اور اس کو شکست دیں، ان کا دماغ پھوڑ دیں، سر پھوڑ دیں اور وہ مٹ جائیں۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، فرمایا مشرکو تم پر افسوس ہے کہ ایسے رب کائنات کے متعلق تم کہتے ہو کہ اس کی بیٹی ہیں، ان کے شریک ہیں، ان کے جو ہے نا کیا ہے، ہاں حاجت روا کوئی اور مشکل شاہ، فرمایا تم پر تف ہو، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اللہ کے ملک میں ہے۔ من عموم کے لیے آتا ہے، چاہے پرندہ ہے، درندہ ہے، درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، پھل فروٹ، کیڑے مکوڑے، انسان، جنات، فرشتے، جتنے بھی ہیں وہ کس کی ملک میں ہیں؟ اللہ کے ملک میں ہے۔ وَلَهُ، اسی کی ملک، من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، ومن عندہ، جو اللہ کے پاس ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے۔ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ فرشتے۔ فرمایا وہ بھی اللہ کی ملک میں ہے، باقی بھی پوری کائنات کس کی ملک میں ہے؟ اللہ کی ملک میں ہے۔ یہ جو ہم دعوے کرتے ہیں نا، یہ گھر میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ دکان میری ہے، ہاں یہ عارضی ہماری دعویٰ ہے، مستقل وراثت اللہ کی ہے۔
वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की क्या है विरासत अल्लाह ताला की है। वो हमारे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही, किसने कहा कि ये प्लाजे आपके हैं, दुकानें आपकी हैं, ये गाड़ी आपकी, उसने कहा मेरी नहीं है। उन्होंने कहा यार आपकी है। उन्होंने कहा मेरा नंबर लगा हुआ है, पहले नंबर मेरे दादे का था, वो चला गया, मेरे बाप का नंबर लगा, वो चला गया, अब मेरा नंबर लगा हुआ है, मैं मरूंगा तो मेरे बेटे का नंबर लग जाएगा। ये हमारे नंबर लगे हुए हैं। असल विरासत किसकी है, असल मिल्क किसकी है, रब्बे कायनात की है। तो फरमाया वो माना है जो अल्लाह के नजदीक फरिश्ते हैं वो भी अल्लाह की मिल्क में है। तो आगे फरमाया फरिश्तों का और नेक लोगों का ला यस्तकबिरून अन इबादतिही, फरिश्ते और जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं वो जो है ना तकब्बुर नहीं करते, वो तकब्बुर नहीं करते, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। आज ही अल्लाह को पसंद है। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए ना तो रब्बे कायनात ने जानने के बावजूद पूछा कि ऐ मेरे महबूब क्या लाए हो? तो इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह आजिज़ी लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? हाँ, कौली इबादत, माली इबादत, जानी इबादत लेकर आया हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवात व तय्यिबात का यही माना है कि अल्लाह आजिज़ी लेकर आया हूँ, अपनी कौली इबादत लेकर आया हूँ, बदनी इबादत लेकर आया हूँ, माली इबादत लेकर आया हूँ। अल्लाह इतने खुश हुए कि रब्बे कायनात ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ पैगंबर फिर रहमत की बारिश हो तुझ पर। अल्लाह खुश हो गए और आप पर रहमत हो मेरी। हुजूर ने फौरन फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, या अल्लाह तेरी रहमत सर आंखों पर मेरे पर भी हो और मेरी उम्मत पर भी हो। हुजूर ने मेराज पर भी अपनी उम्मत को भूला नहीं। यही गुफ्तगू हो रही थी, हजरत जिब्रील ने फौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु रसूलुहु। ये उम्मत मुहम्मदिया की नमाज के अंदर तहियात बन गया है। ये तीन मुकद्दस शख्सियात का जो है ना कलाम है, इमाम अंबिया का, रब्बे कायनात का, जिब्रील का। ये तीन जो है ना अजीम शख्सियात के बोल हैं जो हमारी नमाज के अंदर तहियात हो गए। इसलिए नमाज पढ़े ना तो वो भी जो है ना गौर करें तो बड़ा मजा आता है, मानी पर, मफहूम पर कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। आज हमारी पता नहीं नमाज क्या है, कई मरतबा अर्ज कर चुका हूँ, या ध्यानी के लिए, तरगीब के लिए अर्ज करता हूँ। कल मैं जो है ना पढ़ रहा था मिशकात शरीफ के अंदर, फरमाया जब इंसान नमाज पढ़ता है ना अल्लाह ताला मुतवज्जो हो जाता है, अल्लाह की रहमत बरसती है। इसी पर लिखा है मिशकात के अंदर, अगर सज्जे की जगह पर जो है ना कोई कंकर वगैरह हो ना, उनको हटाओ नहीं, इस पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही होती है। इनको हटाओ नहीं, सज्जा इसी पर करो। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हुजूर ने एक सहाबी को देखा नमाज पढ़ रहा था, जब सज्जे में जाता तो सज्जे वाली जगह को कहता, हुजूर ने फरमाया तेरा चेहरा खाक आलूद हो जाए, क्या कर रहा है, ऐसा न कर। आज कई मरतबा देखने में नमाज पढ़ते हैं ना इस तरह, जब उठते हैं तो ये हमारी नमाज है। तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ रहे होते हो अल्लाह देखता भी है, रहमत भी नाज़िल होती है। तो लिहाजा फरमाया सामने थूको भी नहीं कि अल्लाह की रहमत बरस रही है। कोई कंकर है तो उनको ना हटाओ, या अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही है। जो आगे बात बताने वाला हूं, जरा तवज्जो करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रुकू के बाद और पहले सज्दे के बाद अपनी कमर सीधी नहीं करता, अल्लाह ताला उसकी तरफ देखना छोड़ देते हैं। वरना जो नमाज पढ़े अल्लाह ताला देखते भी हैं और रहमत भी नाजिल होती है। जरा तवज्जो करें, जो नमाज पढ़ रहा हो अल्लाह ताला देखते भी हैं और रहमत भी नाजिल होती है। फरमाया जो इंसान रुकू के बाद अपनी कमर को सीधा नहीं करता, ये रुकू किया है ना, अब ये टेढ़ी है ना, अब ये सीधी हो गई है नहीं, सज्जे में गया ये टेढ़ी है या नहीं, अब सज्जे के बाद बैठेगी इस तरह सीधी होगी नहीं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान नमाज के अंदर रुकू सज्जे में जो है ना अपनी कमर को सीधा नहीं करता, अल्लाह ताला देखना छोड़ देते हैं। आज हमारी यही नमाज है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक जमन का मेहमान आया, दोस्त था, और उन्होंने उसकी जो है ना मेहमान नवाजी की, और नमाज का वक्त हुआ तो खाने काबे चले गए। वहां जब खाने काबे में गए ना तो हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खड़े थे। उस मेहमान ने सलाम डाला, अस्सलाम वालेकुम।
عبداللہ بن عمر نے جواب نہیں دیا، عبداللہ بن عمر نے جواب نہیں دیا۔ وہ بڑا محسوس کر گیا کہ میں ان کا مہمان ہوں، اس کے باپ کا دوست ہوں، میں نے سلام ڈالا، اس کے سلام نے جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے واپس آ کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ آپ کے بیٹے کو خانہ کعبہ کے اندر میں نے دیکھا اور میں نے سلام دیا اور اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، ڈانٹا کہ آپ نے سلام کے جواب کیوں نہیں دیا، ہمارا مہمان تھا، میرا دوست تھا۔ تو اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، اس نے ابو جان جس مقام پر میں کھڑا تھا وہاں پر مجھے خدا ہی نظر آ رہا تھا، اس کے بغیر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، مجھے اس کے سلام کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تھی توجہ اللہ، یہ تھی رجوع اللہ۔ کیا تھی؟ فرمایا جس مقام پہ میں کھڑا تھا مجھے وہاں اللہ کے بغیر کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ آ گئی نا؟ کئی مسائل حاجی منور پتہ نہیں کیا کیا کہے گے، کافی مسئلے یاد آ جاتے ہیں۔ پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ اگر نماز میں کھڑا ہو اور کوئی بچھو یا سانپ آ جائے، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، بچھو یا سانپ آ جائے تو فرمایا اس کو نماز کے اندر مار سکتے ہو، اس کو کیا کر سکتے ہو، نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن دو شرطیں ہیں۔ نماز نہیں ٹوٹے گی، ان کو مارو گے، قتل کرو گے، وہ یہ ہے کہ 3 قدم تک جا کر اس کو تم قتل کر سکتے ہو، اور 3 ضربیں لگاؤ اور وہ قتل ہو جائے تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر وہ دور تھا، آپ 3 قدم سے زیادہ چلے گئے، اس کو جا کر قتل کیا یا 3 ضربوں سے زیادہ لگائی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نہیں سمجھے یار ان مسئلوں کو؟ بڑے مسائل ہیں اللہ کے بندو، یہ سیکھا کرو، اللہ کے لیے پوچھا کرو علماء سے۔ نماز کے اندر کھڑا ہے، بچھو آ گیا تو اس کو مار سکتا ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن کتنی شرطیں ہیں کہ 3 قدموں کے اندر اندر ہو، 3 قدم سے زیادہ نہ چلنا پڑے نمازی کو، اور پہلی ضرب لگی مر گیا ٹھیک ہے، دوسری ماری مر گیا ٹھیک ہے، تیسری لگئی مر گیا ٹھیک ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر آگے پھر بڑھ گئے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ بات کو سمجھ گئے یا نہیں؟ خدا کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، خدا کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ، اللہ نے فرمایا زمین و آسمان بھی میری ملک میں، اور فرشتے جو میرے قریب ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے لا یستکبرون، وہ عاجزی کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، وہ عاجزی کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ لہذا انسان کو عاجزی سے کام لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی سے، عاجزی سے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ولا یستحسرون، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی عبادت میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اتنی لمبی رکعت پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول آپ تو پاک ہیں، حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو دوسری صفت فرشتوں کی اور نیک لوگوں کی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ عبادت میں تھکتے نہیں ہیں۔ آج ہم نماز پوری نہیں پڑھتے، ہاں عشاء کی کتنے رکعتیں ہیں؟ 17۔ کتنی ہیں؟ ہم 9 پڑھتے ہیں۔ میرے یہاں شاگرد تھے لکی مروت کے، میں نے کہا کہ عشاء کی کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 9۔ میں نے کہا نہیں 17 ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں 9 ہیں۔ میں نے کہا نہیں 17۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف 17 ہوں گے، ہماری طرف 9 ہیں۔ زیادہ پڑھتے بھی نہیں جی، تھک جاتے ہیں۔ 10 رکعت تراویح پڑھی بھاگ جاتے ہیں جی، 9 رکعت سنت ہے، جھوٹ ہے یہ، کوئی 10 رکعت تراویح سنت نہیں ہے، 20 ہے، اجماع صحابہ ہے جی، تھک ہوئے ہیں۔ نیک اور فرشتوں کی صفت اللہ نے کیا ذکر کی ہے کہ وہ تھکتے ہیں، ہاں دنیا کے معاملے میں نہیں تھکتے، دین کے معاملے میں تھک جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ہاں یسبحون اللیل والنہار، یہ فرشتے میرے فرما بردار جتنے بھی ہیں وہ صبح و شام میری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور آگے تیسرا فرمایا ہاں ہم ینشرون لا یفترون، وہ صبح و شام لگے رہتے ہیں لیکن لا یفترون، سستی بھی نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ سستی بھی نہیں کرتے۔ کئی لوگوں کو دیکھا یہ ہماری نماز ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سستی سے نماز پڑھنا نا یہ منافقین کی علامت ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ کس کی ہے؟ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو
کھڑے ہیں نا بالکل یہ منہ بند ہے، یہ بالکل نہیں ہلا، اس کو کہتے ہیں پیٹ کی نماز، یہ نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، سورۃ فاتحہ، قرآن مجید کی تلاوت، التحیات، یہ اتنا پڑھے کہ خود اپنے کان سنے تب نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ہم دم سم کھڑے ہیں، کوئی بھی الفاظ نہیں ادا کر رہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے منافقین کے متعلق فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے تو ڈھیلے ڈھالے مارے ہوئے، کبھی ایک پاؤں پہ کبھی دوسرے پہ، پھر جو ہم اس طرح منہ کھولتے ہیں اور اس پر بند بھی نہیں کرتے، جمعی جسے کہتے ہیں، یہ جمعی کو کنٹرول کیا کرو، یہ شیطان کا جو ہے نا حملہ ہوتا ہے، اور جو ہے نا منہ کھول کر ہا 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 کرے تو فرمایا شیطان ہنستا ہے، اور کسی نبی کو جمعی نہیں ہے، کسی نبی کو، فرمایا اس کو کنٹرول کرو۔ ہمارے استاد تھے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبیر والے میں، ہم جب پڑھتے تھے اس طرح باسی دیتے تھے، گدھڑے کیا مجھے کھاتے ہو، یعنی اصلاح کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کہتے ہوئے گدھڑے کھاتے ہو مجھے، یعنی تربیت کرتے تھے کہ جمعی ہے تو اس کو روکے، اور نماز کے اندر ہے تو اس طرح منہ بند کرے، اگر نماز کے اندر نہیں ہے تو پھر اس طرح منہ بند کرے، جمعی کو روکے۔ تو ہماری جو ہے نا وہاں اباسی یہاں لگ تھے، تھکاوٹ آ گئی تھے، کرا ہک پیرتے تھے، کم بیٹھتے تھے، پتہ نہیں پتا ہوتا پتہ نہیں ہاتھ کیسے ہیں۔ ہاں تو کیا کہا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، منافقین کے متعلق ہے جب پڑھتے ہوتے سستی کے مارے ڈھیلے ڈھالے۔ ہاں کیا مطلب، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر نہیں کرتے نماز کے اندر مگر تھوڑا، اور مقصد کیا ہوتا ہے ان کی نماز پڑھنے کا، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، جی بڑا نمازی ہے، جی بڑا تہجدی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ نماز کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو کام ہو اخلاص کے ساتھ ہو۔ کئی مرتبہ کر چکا ہوں، علماء لکھا ہے کہ وہ عمل قبول ہوگا ایمان، اخلاص اور سنت کی اتباع۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ جو ہے نا سست بھی نہیں کرتے، وہ فرشتے وغیرہ اور نیک لوگ سستی بھی نہیں کرتے۔ آگے فرمایا لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا میں وحدہ لا شریک ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، لڑائی جھگڑا ہو جاتا، نیست و نابود ہو جاتا، یہ نظام نہ چلتا۔ فرمایا یہ نظام کا چلنا وحدہ لا شریک کی دلیل ہے، فساد ہو جاتا۔ فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے سب چیزوں سے، رب العرش، رب العرش، رب عرش کا رب ہے، اما یصفون، تمام عیوب سے پاک ہے جو تم عیب بیان کرتے ہو کہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کی بیٹی ہیں، ان سب سے پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل ہم یسألون، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور تم سب سے پوچھا جائے گا۔ اللہ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، پھر بھی تم جو ہے نا شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ۔ ہاتوا برہانکم، اے پیغمبر قل ہاتوا برہانکم، ان کو کہے کہ کوئی دلیل لے آؤ اگر یہ تمہاری حاجت روا کوئی خدا ہے تو۔ فرمایا وہ جو ہے نا چاہے مجھ سے پہلے نبی گزرے ہیں یا میں آیا ہوں تو میں وحدہ لا شریک کی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر جو بھی آئے وہ یہی کہتا تھا لا الہ الا انا، کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں حاضر ہوا مگر میں ہوں۔ آگے فرمایا فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور کافر کیا کہتے تھے؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ نعوذ باللہ خدا کا ہے جو ہے نا اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، میں پاک ہوں، میری اولاد نہیں ہے، بل عباد مکرمون، یہ فرشتے اور یہ جو ہے نا میرے بندے ہیں محترم، میری اولاد نہیں ہے۔ لا یسبقون بالقول، میری کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہاں وبامرہ یعملون، میری ہر بات پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، فرمایا وہ جو ہے نا سب کچھ میں ان کا جانتا ہوں، ان کے آگے پیچھے سب کچھ مجھے معلوم ہے، میری نگرانی میں ہے فرشتے۔ اور آگے فرمایا من خشیتی مشفقون، وہ مجھ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اور فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور یہ بھی اتنے مقرب ہونے کے باوجود ہی سفارش نہیں کر سکے گا مگر میری اجازت کے ساتھ۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ جو ہے نا کیا کرے گا؟ سفارش کر سکے گا، اور اللہ جس کو اجازت نہیں دے گا
وہ سفارش نہیں کر سکے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت آدم کے پاس لوگ آئیں گے، اور ویسے لکھا ہے، بات پھر لمبی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ویسے ہی لکھا ہے کہ قیامت کے دن سورج 1 میل کی بھی مقدار پہ ہوگا۔ اب سائنسدان لکھتے ہیں کہ زمین سے آسمان 9 کروڑ میل دور ہے، زمین سے آسمان 9 کروڑ میل دور ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور اس وقت قیامت کے دن کیا ہوگا، ایک نیزے پہ ہوگا اور 1 میل ہوگا۔ پھر لمبی بات ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، بعد نے کہا تو یہ ہمارا میل ہوگا، اور بات کہتے ہیں کہ سرمچو کو بھی میل کہتے ہیں، سرمچو اتنا ہوتا ہے نا، اس کو بھی میل کہتے ہیں، اتنا نزدیک ہوگا، لیکن یہاں مراد یہ مسافت ہماری مراد ہے، 1 میل کی مسافت پر سورج ہوگا۔ لوگ مصیبت میں حضرت آدم کے آگے، وہ کہے گا نہیں، اللہ نے مجھے دانے سے منع کیا تھا، میں سفارش نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم کے پاس گئے تھے، وہ معذرت کرے گا، چلتے چلتے سارے حضور کے پاس آ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے بخشش کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ تفسیر معالم عرفان کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حساب کے اعتبار سے اپنی امت کی سفارش کے لیے 10 سال سجدے میں رہیں گے۔ کتنے سال رہیں گے؟ 10 سال سجدے میں رہیں گے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، رب کائنات فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع سل توطا، فرمایا پیغمبر تو سر مبارک تو اٹھا، تو جس جس کی سفارش کرتا چلا جائے گا میں بچتا چلا جائے گا۔ فرمایا سل توطا، تو سوال کرتے میں عطا کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا وہ امتی جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رئی برابر ایمان ہوگا۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر، یہ ہے ہمارے پیغمبر، معصوم ہونے کے باوجود ہماری بخشش کریے، 10 سال سجدے میں رہیں گے۔ آج اگر امام 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ دے بعد سر نہ چاہے تو کیا دیں، مولوی مرتا نہیں گیا، یہ ہوندے نا سر کیوں نہیں چاہتا؟ ہاں لیکن ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش کے لیے رکوع کے اندر بھی کم سے کم 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو، 7 مرتبہ افضل ہے، 7 مرتبہ۔ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ پیر غلام حبیب سے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک نماز مجھے نہیں بھولتی، فرمایا میں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے 27 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ یہ ہے نماز۔ آج ہماری جو ہے نا مرغے کی ٹھونگ کی طرح نمازیں ہیں، یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کے لیے کتنے سال سجدے میں رہیں گے؟ زور سے کہو کتنے رہیں گے؟ 10 سال رہیں گے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ظاہری شکل تے حضور کی داڑھی رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شادی آ جائے تو حضور کی سنت کے مطابق ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، اللہ کے بغیر اور محمد رسول اللہ کے بغیر قیامت میں کوئی کام، یہ اپنی بیوی اپنے بھائی ایسے بھاگ جائیں گے، قرآن کے اندر آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ سارا تفسیر ہے۔ فرمایا بیوی خاوند سے، بھائی بھائی سے، ماں بیٹی سے ایسے بھاگ جائے گی جیسے جنگل کا جانور انسانوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ کوئی جنگل کا جانور کھڑا رہ دے یا بھج دے، لیکن اس وقت سفارش کرنے والے کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ ہوں گے۔ تو آج سے ہم وعدہ کریں کہ انشاءاللہ حضور کی پوری شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، یا اللہ ہم نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، توفیق تو ہی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔